السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیٹ اپڈیٹس فار یو۔ تو اسٹوڈینٹس، اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایم ڈی کیٹ کی ریکنڈکشن کے اباؤٹ جتنے بھی لیٹسٹ اپڈیٹس اینڈ نیوز ہیں اور جتنے بھی ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ کے اپڈیٹس ہیں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر بھی کلک کر لیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو تمام انٹی ٹیسٹ اباؤٹ ایڈمیشنز ان یونیورسٹیز جتنے بھی ہیں وہ سب کی اپڈیٹس آپ کو اس چینل پر سب سے پہلے ملنے والی ہیں، اگر آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی اپڈیٹ تو ہے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو آپ لوگوں کو جیسے کہ معلوم ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر ایم ڈی کیٹ کی جو ریکنڈکشن ہے اس کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو کچھ دن پہلے یعنی 14 نومبر کو بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر ایک ہیئرنگ ہوئی تھی، جس کے اندر دلائل وغیرہ سنے گئے۔ تو جو بھی معاملات ڈسکس ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری آخری پیشی تھی اور ہمارے ایک سینئر وکیل نے زبردست دلائل دیے، جس کے جواب میں جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور ہفتہ 10 دن میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ آپ سب سے آخری فیصلے کے دن آنے کی امید کرتے ہیں، شکریہ۔ تو اسٹوڈنٹس، جو بھی معاملات ڈسکس ہوئے، آرگیومنٹ دیے گئے دونوں طرف سے، وکیلوں کی طرف جانب سے، جو پی ایم ڈی سی کا وکیل تھا اور جو بچوں کے وکیل تھے جنہوں نے کیس کیا تھا اگینسٹ پی ایم ڈی سی، تو انہوں نے دلائل دیے۔ اس کے بعد جو ہے جج صاحب نے جو بھی فیصلہ تھا اسے محفوظ کر لیا، فائنل ڈیسیژن، اور ہفتے کے دن ایک ہفتے کے اندر اندر وہ فیصلہ سنانے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر جج صاحب اپنا فیصلہ سنا دیں گے، پبلک کر دیں گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب جو مزید اس کے اندر جو ڈیٹیل ہے، جو باتیں ڈسکس ہوئی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی رپورٹ آئی ہے وہ ساری رپورٹ شیئر میں کی گئی ہے، وہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ جی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیس کی آخری سماعت، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج بلوچستان ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کی آخری پیشی تھی اور الحمدللہ آخری پیشی جو ہے بخیر ہو گئی۔ آج پی ایم ڈی سی والوں نے اپنی انکوائری کمیٹی کا رپورٹ پیش کر دیا۔ پی ایم ڈی سی کی جانب سے انکوائری رپورٹ بھی عدالت کے اندر پیش کی گئی، اور مگر رپورٹ کی کاپی صرف جج کو ہی دی۔ جو رپورٹ تھی وہ باقی وکیل کو نہیں دی گئی، جو دوسرے اپوزٹ وکیل ہوتا ہے، صرف جج صاحب کو دی گئی۔ اس کے بعد باقی بہت تفصیل سے کیس پر بحث ہوئی، ہمیں بھی بولنے کا موقع دیا اور انہیں بھی ساری باتیں جج صاحب نے نوٹ کی، حتیٰ کہ ساری پوسیبلٹیز بھی بحث ہوئی، گریس مارکس وغیرہ پھر بھی بحث ہوئی۔ مطلب ساری باتیں جج صاحب نے نوٹ کر لیے اور سارے ڈاکومنٹس کے پی کے اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ جمع کرا دیا۔ ہم نے اب انشاءاللہ ایک ہفتے میں فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ ججز کو فیصلے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تو بات یہ ہے کہ کنکلیون کے دلائل دیے گئے، رپورٹ بھی پیش کی گئی دونوں جانب سے، اور اس کے بعد جو ہے جج صاحب نے جتنی بھی پوسیبلٹیز تھی اسے ان پر بھی بحث کی گئی، وکیلوں کی طرف سے بھی اور جج کی طرف سے بھی، جیسے گریس مارکس وغیرہ ہو گیا، ریکنڈکٹ وغیرہ ہو گیا، تو اس پر جو ہے جج نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، مطلب فائنل ڈیسیژن انہوں نے لکھ کر رکھ دیا ہے۔ باقی اس کے بعد جو ججز ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے، وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے اور جو فائنل ڈیسیژن ہوگا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ بلوچستان ہائی کورٹ کی اپڈیٹ تھی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن نومبر 17 یہ سپریم کورٹ کی اپڈیٹ ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ 17 نومبر یعنی کل جو آنے والا ہے وہ 17 نومبر ہوگا۔ تو 17 نومبر کو ایک امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے ایم ڈی کیٹ کی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوگی۔ اس کے اندر کیا ہے کہ کے ایم یو ول ریلیز ایم ڈی کیٹ رول نمبر سلپ آفٹر ہیئرنگ ان دی سپریم کورٹ۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے رول نمبر سلپ اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ جی، تو جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے رول نمبر سلپ ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کی گئی، تو جو کے پی کے طلبہ ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سندھ کے اندر اپلوڈ کر دی گئی ہے رول نمبر سلپ، اور بچوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کر لی ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کی جانب سے سندھ کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو ان کا جو ہے 19 نومبر کو کنفرم ہے اور ان کے سینٹرز بھی انہیں الاٹ کر دیے گئے ہیں، لیکن جو کے پی کے طلبہ ہیں وہ پریشان ہیں۔ تو ان کے لیے یہ خبر ہے کہ جو آپ کی رول نمبر سلپ ہے، جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ کل ہونے والی ہے، اس کے ڈیسیژن کے بعد ہی آپ کی جو رول نمبر سلپ ہے ایشو کی جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ ہوپ دا سپریم کورٹ ول آلسو اپہولڈ دا ڈیسیژن آف دا پشاور ہائی کورٹ اینڈ دا پروویژنل کیبنٹ ریگارڈنگ ایم ڈی کیٹ۔ جو کے پی کے کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا اور جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، تو امید کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ بھی اسی فیصلے کو ہی دہرائے گی۔ تو یہ نیچے انہوں نے دی ہوئی ہے، جو ڈیٹ دی گئی ہے، جن بچوں نے بھی کمپلین اگین کیس جو ہے درج کرایا تھا پی ایم ڈی سی کے اگینسٹ، وہ سب کچھ اس کے اندر ڈیٹیل بتائی گئی ہے اور ڈیٹ بھی بتائی گئی ہے۔ تو کل جو ہے 17 نومبر
امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا سندھ کی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اپڈیٹ ہے. تو اس میں بھی کچھ بتایا جا رہا ہے، مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مسٹر عابد زبیری دا پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن از کرنٹلی لیڈنگ دا لیگل پروسیڈنگ فار ایم ڈی کیٹ کیس الحمد للہ اوور ٹیم ڈیٹ. مطلب یہ اس جو وکیل ہیں ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں. باقی جو ہے سندھ کے جو میرے خیال سے جو کیس جیت چکے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، پچھلے دنوں آپ کو خبر آئی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی ریکنڈکشن کا جو ڈیسیژن ہے اسے برقرار رکھا تھا. تو شاید یہ جو اپڈیٹ ہے اس اپڈیٹ کے ریلیٹڈ ہے، اسی جج کو یا جو جس وکیل نے کیس لڑا ہے اسی کو ہی تھینک یو بولا جا رہا ہے، جو اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو اپڈیٹ ہے یہ وہی ہے کہ کل سپریم کورٹ کے اندر امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے ایم ڈی کیٹ کی ریکنڈکٹ کے اباؤٹ. تو یہ جو ہیئرنگ ہے اب یہ بات میری غور سے سنے گا، کیونکہ جو کچھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ یہ جو کل ہیئرنگ ہونے والی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کے پی کے ایم ڈی کیٹ کے لیے ہوگی یا سندھ کے ایم ڈی کیٹ کے لیے ہوگی. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوگی یہ اگینسٹ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا تھا وہ کے پی کے ریکنڈکشن کا دیا تھا. تو اس سے سندھ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے اگر سپریم کورٹ ڈیسیژن دیتی ہے کے پی کے ریلیٹڈ تو سندھ کے بھی طلبہ سپریم کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں اگر اگینسٹ پشاور ہائی کورٹ ڈیسیژن آتا ہے تو، ٹھیک ہے. لیکن جو 95% چانسز ہیں کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے ریکنڈکشن کا ہی آرڈر دے گی، اور جو ڈیسیژن پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے دیا گیا اور جو سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے دیا گیا ہے اسے ہی برقرار رکھا جائے گا. تو جو فیصلہ ہے انشاءاللہ ریکنڈکشن کے حق میں ہی آئے گا. تو یہ ساری جو ہیں ڈیٹس سپریم کورٹ کی زیادہ ہیں، کیونکہ اب ادھر دیکھیں تو ٹمارو این امپورٹنٹ ہیئرنگ ول بی ہیلڈ ان دا سپریم کورٹ ریگارڈنگ ایم ڈی کیٹ آفٹر دا آرگیومنٹ آف لا دا ہانریبل ججز ول ایشو نوٹس ٹو دی کنسرٹ انسٹیٹیوشن. تو یہ کل جو ہے ڈیسیژن ہو جائے گا کہ کے پی کے اندر ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ جو اب سپریم کورٹ ہے وہ بھی فیصلہ حکومت کو اور پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے اس سے مد نظر رکھتے ہوئے ہی دے گی. تو جو 95% چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ ریکنڈکشن کا ہی آرڈر دے گی، اور جیسے ریکنڈکشن کا آرڈر دے گی اس کے فوراً بعد جو ہے کے پی کے کی جو رول نمبر سلپ ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے گی، اور پھر جو ہے طلبہ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ اچھے سے ریلیکس ہو کر تیاری کر سکتے ہیں. یہ کچھ اپڈیٹس تھی، امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ریڈی رہیں. انشاءاللہ جیسے کوئی نیو اپڈیٹ آئے گی وہ میں شیئر کروں گا ویڈیو بنا کے. اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو اس کا یہ ہوگا آپ کو لیٹ ویڈیو پہنچے گی، اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ویڈیو فوراً پہنچ جائے گی، نوٹیفیکیشن آ جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.